السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری۔ ناظرین، عید قربان کی جو آمد ہے، جو بھی صاحب استطاعت ہیں وہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کا جو جانور ہے وہ خریدنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، لیکن قربانی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر کن شرائط جو ہیں وہ لاگو ہوتی ہیں، کون سی شرائط لاگو ہوتی ہیں اور کیا احکامات ہیں ان کے لیے، اس حوالے سے ہم جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی زبیر ورک صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا احکامات ہیں۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جب عید قربان آتی ہے تو مسنون کہا جاتا ہے کہ بال جو ہیں وہ نہیں کٹوانے چاہیے، ناخن نہیں کٹوانے چاہیے، ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا احکامات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، اردو پوائنٹ والوں کا۔ یہ جو آج کے ایام ہیں بہت اہم جو ہے وہ عبادت، جس میں اللہ رب العزت نے جس کی فضیلت بڑی بیان فرمائی ہے، اور بالخصوص اللہ رب العزت نے ان ایام کی قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، اور فرمایا کہ یہ ایسے ایام ہیں فضیلت والے کہ ان ایام میں جو اللہ کو عبادات اور نیک اعمال، صالح اعمال جو ہیں یہ اتنے پسندیدہ ہیں کہ کسی اور دنوں میں نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والجہاد، جہاد بھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، کہ جہاد کرنے والا اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائے اور کوئی چیز بھی واپس اس کے ساتھ نہ لوٹے، وہ جو ہے وہ عمل بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، وہ اس میں جو کرنے والا ہے وہ باقی کسی ایام کے ساتھ اس کی جو ہے وہ فضیلت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو 12 مہینے ہیں یہ اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اور اس میں جو فضیلت دی ہے رمضان المبارک مہینے کو فضیلت دی ہے، اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور ان میں پھر لیلۃ القدر رات جو ہے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ان جو عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 ایام ہیں ان میں جو عبادات خاص رکھی ہیں، ان عبادات میں ایک تو حج بیت اللہ کی سعادت جن کو نصیب ہوتی ہے وہ عبادت ہے، یوم عرفہ کا دن ہے، وہ باقی سارا سال وہ عبادات جو ہیں وہ اس میں ان ایام کے ساتھ خاص ہیں، وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک قربانی وہ خاص اس عمل جو ہے اسی ایام کے ساتھ خاص فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اور یہ 10، 11 اور 12 3 ایام ہیں جن میں یہ فریضہ ادا ہوتا ہے سنت ابراہیمی کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں مستقل جو ہے یہ سنت جو ہے اس کو ادا کیا ہے، اور یہ قربانی کی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو نہیں جاتا، فرمایا جو حج کے لیے نہیں جاتا اس کے لیے فرمایا کہ جو ارادہ کرتا ہے حج کا، قربانی کا جو ارادہ رکھتا ہے اور چاند دیکھ لے ذی الحج کا، فرمایا کہ وہ نہ ناخن کاٹے، فلا یاخذن، نہ وہ من شعرہ ولا من اظفارہ، نہ اپنے بال کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے، حتیٰ یضحی، یہاں تک کہ وہ اپنی قربانی کر لے۔ اب اس میں حکمت یہ ہے، علماء لکھتے ہیں کہ حکمت یہ ہے، مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد جو فرمایا یہ مستحب عمل ہے، اس لیے کہ جو حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں وہاں پہ لوگ، تو احرام میں آپ کو پتہ ہے شرائط ہیں کہ وہ بال بھی نہ کاٹے اور اسی طرح ناخن بھی نہ کاٹے، تو یہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت اختیار ہو جائے کہ اللہ کی جو خاص رحمتیں، جو برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں، خاص طور پر یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا جو وہاں پہ نہیں جا سکتا ان کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار ہو اور کچھ حصہ اللہ کی رحمتوں کا ان کو بھی مل جائے، اور یہاں تک حتیٰ یضحی، یہاں تک کہ وہ قربانی نہ کر لے۔ جب قربانی کر لے گا اس کے بعد اس کو اجازت ہے، اور قربانی جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو صاحب نصاب ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس پر واجب ہے۔ صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، یا اس کی بقدر مال جو نقدی ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ ضروریات زندگی سے زائد مال جو ہے وہ اس کے پاس ہے، اس کے برابر بنتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ ضروریات زندگی سے زائد مال ہے، اب زکوٰۃ پر تو سال گزرنا فرض ہے، ضروری ہے، لیکن اس پر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اب گھر کے 5 افراد ہیں، اگر 5 کے پاس ہی
یہ صاحب نصاب بنتے ہیں، اتنا مال ہے، تو ہر ایک پر الگ الگ جو ہے وہ قربانی وہ واجب ہوگی۔ اور بڑا جو ہے جانور، جیسے آپ جانتے ہیں گائے ہے اور اسی طرح اونٹ ہے، اس میں 7 حصے ہیں، گھر کے 7 افراد ہیں یا محلے کے 7 افراد ہیں، وہ مل کے 7 حصے اس میں قربانی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں قربانی کے، یا کسی کا کوئی عقیقہ ہے وہ بھی اس کو اجازت ہے اس میں ڈالنے کا۔ لیکن جو بکرا ہے اور چھوٹا جانور ہے اس میں ایک ہی قربانی، ایک ہی حصہ ہے، ایک ہی طرف سے ادا ہوگا۔ اب یہ جانور جو ہیں قربانی کے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عیب ہے اس سے پاک ہونا چاہیے، اس میں لنگڑا پن اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ٹانگ اس کی نیچے نہ لگے، یا پھر اندھا پن اس کا ظاہر نہیں ہونا چاہیے، یا اتنا مریض ہو کہ اس کا مرض جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہو، اس کی ہڈیوں کا گودا جو ہے وہ مخ جو ہے وہ بالکل نہ ہو اس کے اندر۔ تو ایسا جانور، چونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل ان ایام میں جو ہے وہ محبوب نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جو اس کے دل کو اچھا لگے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کہتے ہیں مجھے ان کے گوشت کی اور ان کے جو ہے وہ خون کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ان کے تقوی کو دیکھتا ہوں، ان کی نیت کو دیکھتا ہوں۔ سر یہ بتائیے گا، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اگر ایک گھر میں ایک سے زائد جو افراد ہیں وہ صاحب نصاب ہیں تو ہر بندے کے اوپر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے، لیکن ہمارے ہاں نارملی دیکھا جاتا ہے کہ ایک گھر میں ایک ہی جانور جو ہے وہ قربانی کا لایا جاتا ہے، تو ایسے لوگ جو اسی گھر میں رہ رہے ہیں اور صاحب نصاب بھی ہیں، قربانی واجب بھی ہے، وہ قربانی نہیں کرتے، ان کے لیے کیا احکامات؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے ہمارے ناظرین کو، جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، کہ اگر جو صاحب نصاب گھر کے افراد ہیں سب کی طرف سے ایک قربانی لے کر کے آئیں تو کسی کی طرف سے بھی ادا نہیں ہوگی، اور اگر ایک صاحب نصاب ہے اور دوسرا صاحب نصاب نہیں ہے، گھر کا بڑا فرد ہے، اس کی طرف سے قربانی ادا کر دی تو جس کی طرف سے ادا کرنی تھی اس کی طرف سے نہیں کی ہے تو تب بھی وہ گناہ گار ہوگا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ عید قربان پہ تقریباً ہر گھر میں ہی قربانی ہوتی ہے، اور اس میں سے ہم کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں بھی ہوتے، لیکن چونکہ یہ کہہ لیں کہ سوسائٹی میں اپنی ناک رکھنے کے لیے، اپنی عزت رکھنے کے لیے وہ قربانی جو ہے وہ کرتے ہیں، تو ان افراد کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر تو کوئی قربانی کرتا ہے صرف اللہ کے لیے تو پھر اللہ رب العزت کا یہ جو عمل ہے یہ بڑا محبوب عمل ہے ان ایام میں، اور اگر کوئی ریاکاری کے لیے کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، عزیز و کاری کو دکھانے کے لیے، معاشرے کو دکھانے کے لیے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بڑے سے بڑا جانور ہوگا پھر اس کو سجا کے، اس کو محلے میں چکر لگا کے، لوگوں کو دکھا کے، رشتہ داروں کو دکھا کے، برادری کو، قبیلے کو اور سارے اپنے علاقے والوں کو دکھا کے پھر کرنا، تو یہ جو اتنا بڑا عمل ہے اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ افضل کیا ہے، خود قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا یا قصاب کو بلا کے تو اسے کہ وہ قربان کرے؟ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ فرماتے ہیں کہ ہم قربانی کا جانور لے کے آتے، اس کو کھلاتے پلاتے، اس کو موٹا تازہ کرتے، اس کو اپنے پاس رکھتے، اس کے ساتھ محبت اور انس پیدا ہو جاتی تو پھر خود اس کو قربان کرتے۔ تو یہ جو عمل ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مذبح خانے میں بیچ دینا، کسائیوں کے حوالے کر دینا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس کو کھلائے پلائے، اس کو اپنے گھر میں رکھے، اس سے محبت کرے، اور پھر جو ہے اصل قربانی تو اس چیز کا نام ہے کہ اپنے جذبہ رحم کو اللہ کے راستے میں قربان کرے۔